ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آج ایسے تھاٹ پروسیس کی جو کہ ہمیں نشے کی طرف لے کر جاتی ہیں. اور نائلہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اچھا جی یہ والی سوچیں ہیں جو کسی انسان کے اندر ہو سکتی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اس کے بیہیویئر میں آئیں گی اور پھر کئی دفعہ اس کو وہ سبسٹنس ابیوز کی طرف لے جاتی ہیں. لیکن کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسی سوچ میں رہے اور یہی سوچ اس کے لیے نشہ بن جائے؟ جی بالکل ایسے ہوتا ہے. کئی سوچوں سے ہم اپنے آپ کو اتنا محظوظ کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہی سوچیں ہمارے لیے نشے کا اسی میں ہی ہمیں پلیجر ملنے لگ جاتا ہے. کیا نیگیٹو تھاٹس بھی ہو کیا اس سکتے ہیں. سے جو ہے باقی گھر والے اسی طرح متاثر ہوتے ہیں جیسے کہ اور چیزوں سے متاثر ہو رہے کئی ہوتے دفعہ تو ان کو احساس بھی نہیں ہوتا اچھا کہ ہمیں اس طرح کی سوچیں آ رہی ہیں اور ہم ان میں ملوث ہیں اور وہ بار بار آ رہی ہیں اور ہم ان میں الجھے ہوئے. لیکن جب ہمارے بیہیویئرز ان سے متاثر ہونے لگ جاتے ہیں, جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کسی کو آواز دیں اور ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے اور باوجود بلانے کے بار بار ان کو احساس نہیں ہوتا. کھوئے کیوں ہیں جی کھوئے والے رہنے والے حالات ہونے لگ جاتے ہیں جب, تو اس وقت پھر لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں اگر کوئی انسان اتنا کھویا رہے, ایبسنٹ مائنڈیڈ رہے, تو اس کی پڑھائی ہے, اس کی جاب ہے, اس کے ریلیشن شپس ہیں, وہ تو متاثر جی وہ ہوں گے. متاثر ہوتے ہیں. اور کوئی اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہونی شروع ہوتی ہے لوگوں کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جب دھیان بٹتا ہے تو اپنے ضروری کام وہ نہیں کر سکتے ہیں. اپنے نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے وہ نئے انیشیٹو نہیں لیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بات بہت خطرناک لگ رہی ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک تو وہ بیہیویئر ہے جو کہ سب کے سامنے آ رہا ہے, تو چلو کوئی گھر والا ہی ہے ان کو آ کے کہیں پہ دکھائے گا. جیسے ہم بار بار ایڈکشنز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ہم فیملی اور سوسائٹی کے رول کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ جو آپ بات بتا رہی ہیں کہ سوچ کی ہی ایڈکشن ہے, تو اس کے لیے تو گھر والوں کو بھی نہیں پتہ چل رہا اور آپ خود ہی اپنا نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہم کیا ایڈوائز کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ناظرین میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو اپنی سوچ سے ہی پریشان ہوں یا اس کے بارے میں آج ان کو آگہی ہوئی ہو کہ اچھا میرا تو ایسا ہی مسئلہ لگتا ہے, تو ان کو آپ کوئی اگر ایسی ٹپس دینا چاہیں کہ وہ کیا کریں. دیکھیں اگر تو مجھے خود سوچیں آ رہی ہیں تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میری اپنے آپ سے کیا توقعات ہیں. اچھا ایک تو ہوتا ہے نا کہ معاشرہ ہم سے توقعات کر رہا ہے, ایک یہ کہ میں اپنے آپ سے کیا توقعات کر رہی ہوں. کئی دفعہ پرفیکشن کی توقع کہ میں ہر کام ہر وقت ہر جگہ پہ صحیح پرفارم کروں. دوسرا یہ کہ بہت زیادہ ٹاسکس اپنے لیے کھول لینے جن میں سے میں بہت زیادہ نہیں, جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم نہ کہتے ہیں نہ سننے کے عادی ہیں, تو ہم بہت زیادہ ذمہ داریاں اٹھا لیتے ہیں اور پھر کئی دفعہ وہ ہم سے مینیج نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے ٹاسک کو بہت بڑھا لینا, اپنے گولز کو اتنا زیادہ بڑھا لینا کہ میں یہ بھی کروں وہ بھی کروں, تو بہت ساری ایک ہی وقت میں ہم نے ایسے ایونیوز کھول لیے ہیں جو ہم سے نبٹ نہیں رہے, بہت سارے محاذ کھول لیے. لیکن اور آپ کو پتہ ہے کہ فوج بھی بہت سارے محاذ نہیں کھولتی ہے, تو پھر یہ کہ ان محاذوں کو بند کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا پرائرٹائز کر لیں. ٹھیک ہے, کہ یہ میرے لیے کام ضروری ہیں اور یہ کام میرے لیے غیر ضروری ہیں, ان کو میں کیسے اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ خارج کر سکوں. ٹھیک ہے. مہاجبین آپ یہ بتائیے گا کہ کئی دفعہ ایسا بھی مسئلہ ہوتا ہے, اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ آیا ہے ان کی زندگی میں اور وہ الجھ گئے ہیں اس میں. اچھا, اور جب آپ کے پاس آئے ہیں کسی ایکسپرٹ کے پاس, آپ سے کہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی بات بتائیں, آپ نے ان کو کوئی ایک سلوشن دیا تو آپ کو جواب ملتا ہے یہ تو میں نے ٹرائی کیا, اس سے فرق نہیں پڑا, یعنی ان کی رسپانس جو ہے وہ اسی طرح سے پرسسٹ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جتنی ٹیکنیکس بتائی ہیں وہ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے رہی. یہ کیا بیہیویئر ہوتا ہے, اور اس سے بھی میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ بڑی تنگی ہوتی ہے کہ آپ کیسے کسی انسان کو امپروومنٹ کی طرف لے کر جائیں. ایکچولی جو وہ لوگ آتے ہیں نا ان کے پاس بیگیج بہت بڑا ہوتا ہے. اچھا, وہ چاہتے ہیں کہ اپنا ریلیف کریں. جب وہ کسی کو بتاتے ہیں نا تو ان کا کافی حد تک ایموشنل بیگیج جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو سولوشنز بتا رہا ہوتا ہے وہ اس کو دھیان بھی نہیں دیتے اور ان کو لگتا ہے کہ بیکار ہے, میں نے سب کر لیے ہیں, کیونکہ ان کی نیگیٹو تھاٹس اتنی بڑھ چکی ہوتی ہیں کہ انہیں سولوشن کی طرف آنے نہیں دیتی. تو وہ سولوشن کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے, وہ صرف چاہتے ہیں کہ جو ایموشنل بیگیج اتنا وہ لے کے چل رہے ہیں, اتنی ان کی, وہ کسی کو بتا کے ہلکا کر لیں. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا سلوشن ہوگا کہ پھر وہ کیا کریں؟ ان کو ہمیں پھر اس طرح کے سکلز سکھانے ہوں گے کہ وہ کیا کون سے سکلز ہیں جو وہ سیکھیں. جیسے پلاننگ کرنا سیکھیں, اپنی بات دوسروں تک بتانا وہ طریقے سیکھیں کہ میں کس طرح سے کون سے جملے بولوں جو دوسرے میری بات سنیں گے, میں اپنی بات اچھی طرح کنوے کر سکوں. پھر اس کے علاوہ وہ اس طرح کی چیزیں سیکھیں گے کہ نیگیٹو تھاٹس کو ہٹانے کے لیے کچھ اور ایکسرسائزز, کچھ اور اس میں جائیں گے, اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی جگہ ان دا لانگ ٹرم سوچنا شروع کر دیں گے, اپنی گولز بنائیں گے کہ میں اس
چیز سے میں کیا فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں, میرے گولز کیا ہیں, تو یہ سکھانے کی ضرورت ہے. اچھا نائلہ, جیسے کچھ اسٹوڈنٹس میں یہ بھی بہت دیکھا گیا, بلکہ اسٹوڈنٹس کیا میں کہوں گی معاشرے کی اگر ہم پوری بات کریں, ہم لوگوں کے اندر ہاسٹیلٹی اور ایگریشن بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یعنی کہ آپ کسی انسان سے کوئی بھی بات کریں وہ آپ کو کھانے کو دوڑتا ہے. تو کیا یہ بھی ایک تھاٹ پروسیس ہے جو کہ انسان کو گرپ میں لے لیتی ہے اور اس کے اندر یہ کیفیت لے آتی ہے؟ جی دیکھیں, ایگریشن جو ہے نا وہ ایک تو ویسے معاشرے میں جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بڑا ہوا ہے بیکاز ہم نے اس کو اب ایکسیپٹ کر لیا ہے. دوسرا یہ کہ جب ہم اپنے خیالات کا اچھی طرح سے اظہار نہیں کرتے, ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں شارٹ ٹرم گین ہو جائے گا, میں نے غصہ کیا, آپ نے بات مان لی تو میرے لیے تو بڑا اچھا ٹول ہے, تو میں اس کو ایز اے ٹول بھی استعمال کرنے لگ جاتی ہوں. اور غصہ ایسا ہے جو کبھی کہیں جاتا نہیں ہے, وہ اپنا اثر کہیں نہ کہیں دکھاتا ہے. اگر میں نے اس کو ایکسپریس کر لیا تو آپ کو ناراض کر دیا, نہ ایکسپریس کیا اپنے اندر رکھ لیا تو اپنے ساتھ نقصان کیا. اب ایگریشن دکھانا اور نہ دکھانا بہرحال وہ ہمارے لیے نقصان دہ. تو اگر تو میں ایگریشن دکھا رہی ہوں وہ بھی میرے تعلقات کو, روابط کو خراب کر رہا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر جو مجھے پریشانیاں ہو رہی ہیں, بیکاز آئی تھنک یہ بھی ایک چیز اب جو ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم خوش رہیں, تو ناخوش ہونے کی سب سے بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے تعلقات خراب کر لیے ہیں. ٹھیک ہے. اور تعلقات دوسروں سے اچھا کرنے کے لیے ہم اپنے تعلقات پھر اپنے آپ سے خراب کر لیتے ہیں. صحیح بات. اپنے آپ سے بھی تعلق کو اچھا کرنا ہے اور دوسروں سے بھی تعلق. ہاں مطلب اپنے آپ کو بار بار کہتے رہنا میں ہوئی بری, میں کتنی بیوقوف ہوں, میں نے یہ غلط کام کیوں کیا. ٹھیک ہے, اگر آپ سے غلطی ہوگی تو ایکسیپٹنس دینا اور آگے موو کرنا, ایکسیپٹ کریں, آگے چلیں. ٹھیک ہے. مطلب زندگی کو ہم نے بڑھانا ہے آگے, اس کو وہاں پہ روکنا بھی نہیں ہے, اپنے آپ کو بھی نہیں روکنا, اور دوسروں کے ساتھ بھی جو ہمارے ٹیم میں ہیں, چاہے وہ ہماری فیملی ہے یا فرینڈز ہیں, ان کو ساتھ لے کے اچھے طریقے سے. صحیح بات ہے. ماجبین یہ بتائیے کہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے, یعنی کہ میں یہ بہت ساری جس کو ہم شاید کہہ لیں مائکرو ایڈکشنز کہہ لیں, کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی ایڈکشنز ہیں جو ہمارے اندر چلتی رہتی ہیں, پروان چڑھتی رہتی ہیں. ایک یہ بھی لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ کبھی کسی چیز سے خوشی نہیں ہوتے, یعنی کہ ان کے سامنے جو مرضی رکھ دو, بہت اچھی چیز بھی ہے تو اس میں ان کو کوئی ایک وہ بال نظر آ گیا, جیسے کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا, یا یہ کہ اس میں ان کو برائی نظر آئے گی, کیونکہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ ٹیڑھا پڑا ہوا ہے, لیکن یہ چیز ایسے پڑی ہوئی ہے. نیگیٹو اپریزل کہ ہر چیز میں نا ان کو, اگر آپ کوئی بہت اچھی بھی بات بتا رہا ہے تو وہ اس کو, ایون بچے بھی ماں کو آ کے بتا رہے ہیں تو ایک چیز ایسی جملہ کہہ دیں گی نیگیٹو کہ اس کا سارا جو خوشی اور وہ سب نیچے بیٹھ جائے گا. تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی پہ زیادہ نا, ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں آپ کے اندر یہ خامیاں ہیں, ہم یہ نہیں بتاتے کہ آپ کے اندر یہ اچھائیاں ہیں. ماؤں کو کیسے یہ سکھایا جائے, کیونکہ ماؤں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور پھر بچے جب وہ جوان ہوتے ہیں اور وہ فیوچر پیرنٹس ہوتے ہیں تو انہوں نے بچپن سے یہ سیکھا ہوتا ہے کہ تمہارے اگر 90% نمبر آئے ہیں لیکن دیکھو اس سبجیکٹ میں کم آئے ہیں, ٹھیک ہے, کام والی نے صفائی کر دی لیکن یہ چھوٹا سا کونا جو ہے وہ گندا رہ گیا, یعنی ہم ہر چیز میں یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز تمہاری صحیح نہیں. بس ان کو سب سے پہلے یہی سمجھانا چاہیے کہ آپ نے پازیٹیو پہ فوکس کرنا ہے اور پازیٹیو ہی بولنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ نے بہت بتانا بھی ہے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جیسے آئے میسیجز یوز کریں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے, اپنی فیلنگز بتا کے. اگر آپ کچھ نیگیٹو چیز بتائیں گے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن اگر آپ ڈائریکٹ بتا جائیں گے یہ اچھا نہیں کیا, اس میں دیکھو 1 نمبر کم آ گیا, اچھا اس میں 5 نمبر کم لے لیے, تو وہ پھر بچہ بھی نیگیٹیوٹی کی ہی طرف, اور پھر ہر چیز جو ہے وہ نیگیٹو ہوتی چلی. پھر کئی دفعہ ایسے بھی لگتا ہے کہ ان کو کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے, میرے پاس کوئی نعمتیں ہی نہیں ہیں, اور وہ پھر وہی بات ہے کہ ان بیہیویئرز کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ان کو نشے کی طرف لے کر جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ شکر گزاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو شکر گزار ہوگا وہ انسانوں کا بھی شکر گزار ہوگا, جو اس میں پازیٹیوٹی دیکھے گا وہ انسانوں کی چیزوں میں بھی. صحیح بات ہے. نائلہ یہاں پہ جب ہم پبلک ویو سن رہے تھے تو ایک اور چیز مجھے بہت اسٹرائک کی کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جن کو کمپلیکس ہوتے ہیں, اب آج کے دور میں ہم وہاں رہ رہے ہیں جو مٹیریلسٹک دور ہے, یعنی کہ ہر شخص کے پاس, ہر شخص دیکھتا ہے گھر کیسا ہے, گاڑی کیسی ہے, گیجٹس کیسے ہیں, فون کیسا ہے, اسٹیٹس کیسا ہے. تو اس میں یہ جو دوڑ ہے نفسا نفسی کی, تو اس میں ہمارے بچے تو جو ہیں وہ ہر وقت کسی نہ کسی کمپلیکس میں ہیں. یہ اس سے کیسے کوپ کیا جائے؟ دیکھیں ہم نے جو انسان کو میجر کرنے کا ایک معیار بنا لیا ہے نا, وہ اس کی چیزوں سے بنا لیا, یا اس سے منسلک چیزوں سے, چاہے وہ گاڑی ہو, موبائل ہو یا گیجٹس ہوں. ہم نے لوگوں کو ان کی فطرت, تربیت, ان کی عادات سے
پہچاننا اور ان کو انکریج کرنا وہ ہم نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے پھر کمپیریزن بھی ہم اس طرح سے کرتے ہیں, اور چیزوں کے اور گریڈز کے درمیان میں ہم نے تربیت کا ایلیمنٹ جو ہے نا اس کو بالکل چھوڑ دیا. کردار جس کو ہم کیریکٹر بلڈنگ کہتے تھے پہلے, اور بلڈنگ کبھی بھی ایک دن میں نہیں بنتی ہے, صحیح بات, وہ بلاک بائی بلاک بنتی ہے. تو کیریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ بچوں کی ہم شروع سے کر رہے ہوتے ہیں, ایز پیرنٹس, ایز ٹیچرز, ایز دا ہول کمیونٹی. جیسے کہتے ہیں نا کہ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. صحیح بات ہے. ایک رات میں بچے کی تربیت 18 سال کا نہیں ہو جاتا, اس کو 18 سال لگتے ہیں. ان سالوں میں ہم نے جو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جس طرح سے رویہ کیا ہے, جس طرح سے اس کے کردار کو ہم نے بلڈ کیا ہے, جن چیزوں میں ہم نے اس کو اہمیت دکھائی ہے, وہ آپ کو ایک اینڈ پروڈکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. آج ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ اس طرح کی جو ایڈکشنز ہوتی ہیں ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے. ناظرین, بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک رویے سے بچانے کی ضرورت ہے, اور وہ ہے ہر وقت ایکسکیوز دینا, بہانہ بازی, نیگیٹیوٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ جتنا بھی پیکیج ہمارے پاس آتا ہے, کیونکہ اس پیکیج کے ساتھ نہ ہم اپنے آپ کو دنیا میں کسی سروائیول کی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں, نہ ہم آخرت میں اپنے لیے کچھ بھی کما سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, ڈونٹ گیٹ پشڈ بائی یور پرابلمس. یعنی یہ سوچتے رہنا ہر وقت کہ میرے اتنے مسئلے ہیں, میرے اتنے مسئلے ہیں. ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ میرے ڈریمز کیا ہیں, میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں اور مجھے کہاں تک جانا ہے. یہ ہم اپنے لیے فیصلہ کریں, اور یہی ہم اپنے خاندان کے لیے فیصلہ کریں, اور اپنے آپ کو ایسی تمام سوچوں سے بچائیں جو ہمیں اس خمر کی طرف لے کر جاتے ہیں, اور اپنے خاندان کو اور اپنی عقل کو بچا کر رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.